بدکار بیوی۔ عبید بن قیس نامی شخص سارا دن مزدوری کرنے کے بعد گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ عبید نے اپنی بیوی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں ایک باحیا اور با کردار عورت ہوں، مجھے یہ بات بالکل برداشت نہیں کہ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کوئی دیکھے۔ عبید بن قیس نے مزید تفصیل جاننا چاہی تو اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کا پھل توڑنے کے لیے ایک شخص روز اس درخت پر چڑھتا ہے، جس کی نظر ہمارے صحن میں پڑتی ہے جہاں میں کام میں مصروف ہوتی ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر آدمی کی نظر ہمارے گھر میں پڑتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو جاؤں۔ عبید بن قیس بہت حیران اور خوش ہوا کہ میری بیوی بہت وفادار اور باحیا ہے، میری عزت کی محافظ ہے۔ شوہر نے وہ سامنے لگا ہوا درخت کاٹ دیا اور اس نے وہ کھڑکی بھی بند کر دی جس کی شکایت اس کی بیوی نے کی تھی کہ مجھ پر راہگیروں کی نظر پڑتی ہے اور میں بے پردگی محسوس کرتی ہوں۔ اس شخص نے وہاں ایک دیوار کھڑی کروا دی اور اس کھڑکی کو ختم کروا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم باہر سودا سامان لینے جاتی ہو تو لہٰذا آج کے بعد تم گھر ہی میں رہو، میں سارا سودا صرف تمہیں گھر میں ہی لا دوں گا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر بیوی خوش ہو گئی اور کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن چند دن بعد ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس شخص کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا سامان لے کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ ایک دن عبید بن قیس دن بھر مزدوری کرنے کے بجائے جلدی گھر واپس لوٹ آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نام نہاد باحیا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھا تو عبید سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے درخت اور کھڑکی اس لیے بند کروائی کہ کوئی اس عورت کو برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ خیر، وہ بہت افسردہ ہوا اور اپنا کچھ ضرورت کا سامان اکٹھا کیا اور گھر چھوڑ دیا۔ پیدل چلتا چلتا کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گیا۔ راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ میری بیوی جو مجھے اپنی پارسائی اور اپنی سچائی و وفاداری کا دعویٰ کرتی تھی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ایسے ہی چلتے چلتے جب وہ کسی دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہاں سپاہی ہر کسی کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب تلاشی ہو رہی تھی تو وہ شخص کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تلاشی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح لوگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تو وہاں پر اس کو معلوم پڑا کہ وہاں کے حکمران یعنی وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا بڑی تعداد میں خزانہ چوری ہو گیا ہے اور اب اس خزانے کی تلاش جاری ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر وہ شخص اپنا سر نیچے کر کے یہاں سے چلنے لگا تو اس نے اچانک دیکھا کہ ایک شخص انتہائی لمبا جبہ پہنے بڑے محتاط انداز سے جا رہا ہے اور وہ شخص بڑے ہی احتیاط سے اپنے پاؤں کو بچا بچا کر چل رہا ہے۔ جب اس نے قریب جا کر اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا تھا، یعنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر چل رہا تھا۔ جب اس نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا بہت نیک انسان ہے اور ہر شخص اس سے سلام لے رہا تھا، اور یہ اپنی انگلیوں پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کا ماننا ہے کہ کہیں خدا کی تخلیق کردہ مخلوق میرے پاؤں تلے آ کر مر نہ جائے، کیونکہ کوئی چونٹی کوئی کیڑا اس کے پاؤں تلے آ کر مسل نہ جائے۔ وہ اسی لیے اتنی احتیاط سے چلتا ہے کیونکہ وہ بھی تو خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، وہ اس لیے ان کی حفاظت کے لیے اس طرح چلتا ہے۔ اور یہاں کا بادشاہ، یہاں کے وزراء، یہاں کے تاجر، یہاں کے عام لوگ، ہر قسم کے لوگ اس شخص سے دینی مشورے لینے کے لیے اور علم کی بات جاننے کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے اس شخص کی اتنی زیادہ عزت و احترام ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ بہت علم والا انسان ہے اور اس کے پاس علم بھی بہت ہے،
اور یہ بہت نیک اور صاف کردار کا انسان بھی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے، میں بادشاہ کو بتاؤں گا کہ اس کے خزانے کا چور کون ہے۔ سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ وہ شخص کہ جس کو اپنی بیوی سے دھوکہ ملا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے کی ہمت کی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، وہ شخص ہے جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلتا ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہی چور ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ جب نیکی اور دین کے کاموں میں مبالغہ آرائی آنا شروع ہو جائے، ان سارے اعمال میں دکھاوا نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ بظاہر تو دکھاوے کی وجہ سے وہ سب چیزیں صحیح نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر اصل میں ان کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی نیکی اور اپنی پاک دامنی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت نیک اور پارسا اور دین والا انسان ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ والے اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سن کر فوری طور پر ایک حکم صادر کر دیا کہ فوری طور پر اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کی تلاشی لی جائے۔ اور جب بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس نیک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، تو وہ واقعی بادشاہ کے خزانے کا چور نکلا۔